جی لا منسٹر صاحب، مولانا صاحب کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، معزز اراکین مجلس شورا پاکستان، پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر ہم باہمی بیٹھ کر کچھ معاملات مشاورت کے ساتھ طے کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت مکمل ہو چکی ہے، وحی مکمل ہو چکی ہے، تو اس پر قیامت تک مشورے کا راستہ کھلا رہے گا. اور جب مشورے کا تصور آتا ہے تو پھر وہاں ظاہر ہے کہ اس میں اجتہاد بھی ہوتا ہے، رائے بھی بنائی جاتی ہے. اور جب ہمارا ملک مشترک ہے، ہمارے ملک کا آئین ہمارا مشترک ہے، قانون ہمارا مشترک ہے، اور آئین و قانون کا احترام ہم سب کے اوپر برابر کا، یعنی ایک اس کا احترام واجب ہے، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم آئے تو اس پر مشاورت ہو، کوشش کی جائے کہ آئین متنازع نہ ہو، سب کو آن بورڈ لیا جائے، سب سے بات چیت کی جائے، ان کا اوپینین لیا جائے. پھر اس کے بعد ایوان کی مرضی ہے، اس کی اکثریت جو فیصلہ کرے یا 2/3 اکثریت جو فیصلہ کرے اس کا سب احترام بھی کرتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں. لیکن 27ویں ترمیم میں ایسا نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے آئین کا یہ 27ویں ترمیم اسی طرح متنازع ہوگا جس طرح کہ 18ویں ترمیم سے پہلے کی ترامیم کسی نہ کسی حوالے سے متنازع تھیں، اور آئین کے متفقہ ٹائٹل کے اوپر یہ ایک زخم تصور کیا جائے گا، ایک خراش تصور کیا جائے گا کہ یک طرفہ طور پر ایسا کیوں کیا گیا. دیکھیے، سن 1973 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت میں تھی، اور 2/3 اکثریت سے وہ پورا آئین پاس کر سکتا تھا. لیکن انہوں نے مذاکرات کیے، طویل مذاکرات ہوئے، اور ان کے نتیجے میں پہلے عبوری آئین آیا، پھر اس کے بعد مستقل آئین آیا، اور تمام صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا. تمام سیاسی جماعتیں، مختلف الخیال جماعتیں، مذہبی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، سیکولر جماعتیں، رائٹسٹ، لیفٹسٹ، سینٹرلسٹ، سب کو اعتماد میں لے کر ایک متفقہ آئین قوم کو اور ملک کو مل گیا. ہم نے 18ویں ترمیم میں بھی یہی مظاہرہ دیکھا کہ پورے ایوان نے 9 مہینے محنت کر کے، 9 مہینے کے طویل عرصے میں ہم نے ایک ترمیم تیار کی اور ایوان میں آ کر متفقہ پاس کر لیا. یعنی میں اس نتیجے پر پہنچا، یہ میری زندگی کا ایک تجربہ تھا کہ ہم بڑوں کی بات کرتے تھے کہ وہ بڑے تھے اور ان کا تجربہ تھا اور ان کی بالغ نظری تھی، اور وہ کس طریقے سے آپس میں بیٹھ کر اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کو حل کرتے تھے. لیکن جب 18ویں ترمیم 9 مہینے کے محنت کے بعد ہم نے تیار کی تو یہ اندازہ لگ گیا کہ الحمدللہ آج بھی دنیا کوئی گئی گزری نہیں ہے، اور آج بھی ہمارے پارلیمنٹ اور ان کی پارٹیاں، ان کی قیادت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ باوجود اپنے اپنے منشور کے، اختلاف رائے کے، وہ ایک اتفاق رائے پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن جب 26ویں ترمیم آئی، ٹھیک ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست براہ راست اس میں شریک نہ ہوئے، لیکن وہ رابطے میں رہے، اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی تھی جے یو آئی اور گورنمنٹ کے درمیان،
ہم اس سے ان کو آگاہ کرتے تھے، ان کی رائے لیتے تھے، ان کی تحفظات نوٹ کرتے تھے، ان کا اختلاف رائے نوٹ کرتے تھے، پھر آپ کے سامنے ہم رکھتے تھے، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہم نے اس پر ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا اور ایک قانون بن گیا، آئینی ترمیم ہو گئی۔ لیکن 27ویں ترمیم کے اوپر یہ جو جمہوریت کا ایک حق ہے، یہ جو پارلیمان کی ایک شائستگی ہے، وہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ آج قوم مطمئن نہیں ہے اس کے بارے میں، اس حوالے سے اطمینان موجود نہیں ہے، نہیں کسی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شعوری طور پر ایسا کیوں کیا گیا، اور کیوں قوم کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ آئین کے اوپر انگلی رکھے کہ آئین کا یہ حصہ جو ہے یہ جانبدارانہ ہے، یک طرفہ ہے۔ پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ ایسے مراعات اور سہولتیں بعض شخصیات کو دی گئی کہ ہمیں ان شخصیات کے حوالے سے، ان مناصب کے حوالے سے، اس کے احترام میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ملک کے اندر ایک طبقاتی فرق کہ اس منصب کا بندہ جو ہے وہ ایک الگ حیثیت سے ملک کے اندر مراعات یافتہ ہوگا، اور اس حیثیت کے لوگ جو ہے وہ اس حیثیت میں مراعات یافتہ ہوں گے۔ تو جناب اسپیکر، یہ پہلو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ قوم میں اس کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے، اور لوگ طنز و مزاح بھی کرتے ہیں، اختلاف رائے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں شخصیات سے بھی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں ان کے ایک منصب سے بھی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ایسے مراعات کسی کو دینا یہ شاید خدمات کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل طبقاتی فرق کا اور امتیاز کا مسئلہ ہے۔ جناب والا، قانون سازی 26ویں ترمیم میں بھی ہوئی، وہاں پر ہم نے کچھ ترامیم پیش کی تھی، سود کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے ہم نے شرعی عدالت کو طاقتور بنانے کا آئینی راستہ اختیار کیا، ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو ڈیبیٹ کے لیے پارلیمان میں پیش کرنے کا دستوری حق حاصل کیا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اس وقت تک اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں ہو سکی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کیا وہ سب کچھ دفع الوقتی تھا؟ اس وقت مجبوری تھی، کچھ حاصل کرنا تھا تو اس میں جو چیز آئے آپ قبول کرتے چلے جائیں؟ یہ چیز میرے خیال میں سیاسی لحاظ سے بڑے بونے پن کا مظاہرہ ہے، اس طریقے سے سوچنا کہ جی بس ٹھیک ہے، ڈنگ ٹپاؤ اور بات مانو، اور آگے پھر اس کے بعد جی ایک قانون بنا دینی مدارس کے حوالے سے اور سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے حوالے سے، دوسرا ابھی تک اس حوالے سے کوئی رجسٹریشن نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سب گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے کہ جب قانون پاس ہوا تو قانون میں یہ ڈرافٹنگ ہم نے نہیں کی تھی، یہ ڈرافٹنگ گورنمنٹ نے کی تھی، اعظم تارڑ صاحب کی طرف سے یہ قانون آیا تھا، اور اس میں صرف ان مدارس کا ذکر تھا کہ جو 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور تنظیمیں تھیں کہ جو وزارت تعلیم کے تحت ایک جو ڈائریکٹریٹ ہے اس میں اس کو ضمناً ایک اختیار دیا گیا۔ آج ہمارے ڈپٹی کمشنرز، ہمارے انتظامیہ، خاص طور پر پنجاب میں علماء کرام کے ہاتھ مروڑ کر انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے وزارت تعلیم کے تحت جانا ہے، حالانکہ وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ نہیں، اور پھر اگر وہاں جاتا ہے تو پھر مدرسہ بھی ٹھیک ہے، پھر رجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے، پھر اکاؤنٹ بھی کھل جاتے ہیں، اور اگر دوسری سائٹ پر وہ رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب اجازت دیجیے تاکہ ایجنڈا کافی ہے اور میرے سے کچھ زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا۔ میں کچھ چیزیں تھوڑی سی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی میں تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آج جو قانون سازیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے ذرا آپ سوچیں بھی کہ اگر 18 سال سے کم عمر کو آپ
आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक उसको बालिग तस्वुर नहीं करते तो मुआशरे में कितनी पेचीदगियाँ आती हैं। और आपने 18 साल से पहले के निकाह को, शरई निकाह को, उसको जिनसी ज़्यादती से ताबीर किया है। आपने उसको, उसकी सज़ा ज़िना बिल जबर की तजवीज़ की है। आप मुझे बताएं कि एक तरफ आप उनको जिनसी ज़्यादती भी कहें, एक तरफ आप उनको ज़िना बिल जबर से भी ताबीर करें, और दूसरी तरफ आप ये भी कहें कि अगर बच्चे पैदा हो गए तो वो जायज़ होंगे और उसकी कफारत। साहब एजेंडा बहुत बड़ा है, प्लीज़ तो एक तो ये मेहरबानी कीजिए वाइंड अप कर लें। दूसरी चीज़ें जो ट्रांसजेंडर के हवाले से हैं, हज़रत ये चीज़ें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुस्तरद कर चुकी है जी, शरई अदालत मुस्तरद कर चुकी है। जब हमारे वो इदारे जिसकी हैसियत या अदालत की है या हमारा आइनी इदारा जो सफारशात पेश करता है, वो सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस किस्म के इक़दामात जो हैं वो गैर शरई हैं, कुरान और सुन्नत के मनाफी हैं, तो आपने अग़राज़ व मक़ासिद में लिखा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का तक़ाज़ा है, ठीक है, या उनके मुतालबात का तक़ाज़ा है। क्या आपने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और उसके आइन और इंसानी हुकूक़ का हल्फ़ उठाया है, या आपने इस आइन का हल्फ़ उठाया है जिस आइन के तहत आप कुरान और सुन्नत के ताबे कानून साजी के पाबंद हैं, उसके खिलाफ न करने के आप पाबंद हैं? इस हवाले से ज़रा अपना इम्तिहान लीजिए, और जो गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं नोट करें। ये चीज़ें यहाँ तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, ठीक, अल्लाह को जवाब देने वाले काम तो आप कर चुके हैं, ठीक है, तो उसका कौन सा जवाज़ है, कौन सी शरीयत है कि जिसके तहत आप ऐसे काम कर रहे हैं, और फिर उसके हमें सज़ाएँ भी दी जाती हैं कि आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। मैं जायज़ मुखालफत करता हूँ, मैं जज्बाती मुखालफत नहीं करता, मैं सिर्फ़ पॉइंट स्कोरिंग की बातें नहीं किया करता। मैं इस ऐवान को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपने ये गलतियाँ की हैं, इसको आप रिमूव करें, वापस करें। जिस तरह के आज आपने कुछ चीज़ें ओमिट की हैं उसको भी आप ओमिट करें, और आइन को ठीक करें और कानून को ठीक करें। हम इस मुल्क में घरेलू तशद्दुद वाला कानून, इस पर हज़रत जब पंजाब में ये कानून आया था तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, हमारे वहाँ मुज़ाकरात हुए थे, और प्रोफेसर साजिद मीर साहब जो हुकूमत के इत्तेहादी थे वो मेरे साथ आकर बैठ गए, डट कर कहा कि ये दीन का मसला है, आप हमारे हज़ार इत्तेहादी सही, लेकिन हम आपको इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते जी। तो इस किस्म की चीज़ें आज जायज़ हो गई। उस ज़माने में आपने मुझसे इत्तेफाक किया कि नहीं होगा, लेकिन आज वो सब कुछ जो मगरब चाहता है, जो मगरब की ख्वाहिशात हैं, हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। चुनांचे एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको बताता हूँ। आपने फरमाया लतत्तबिउन्न सुनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराअ हत्ता लौ दखलू जुहर दब्बिन तबिअतुमूह। क़ालू या रसूलल्लाह अल यहूद व नसारा। क़ाल फमन। एक ज़माना आएगा जब तुम बालिश और कदम कदम पिछली उम्मतों की पैरवी इस तरह करोगे कि अगर वो गोह की गार में घुसने लगे तो आप वहाँ भी उनके पीछे पैरवी करते रहेंगे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हम यहूद व नसारा की पैरवी करेंगे? आपने फरमाया फिर और कौन हो सकते हैं? आज आप मगरिब यहूद व नसारा की पैरवी करते नज़र आ रहे हैं, और ये मुसलमान कौम 25 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमान कौम के शायर निशान नहीं है। ज़रा इस हवाले से हमारे चेहरे को खुदा के सामने पेश होने के काबिल बना दें। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।